بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کے رکوع 12 اور 13 ہیں۔ پچھلے میں ہم نے رکوع غالباً 6 یا 7 ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد میں نے پڑھے ہیں اور وہ سب رکوع وہ ہیں جن میں کوئی ایسی تشریح طلب چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو رکوع 12 اور 13 ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیل مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں پتہ تھی پڑھنے سے پہلے، تو یہ شیئر کروں۔ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا یہ جو ایک 10-15 سبسکرائبر سے شروع ہو کے 80 تک ہو گئے ہیں، تو سلسلہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ جتنا پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، شیئر کریں گے، اتنا ثواب ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ بھی قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں تو لازمی ویڈیو بنائیں، شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں اور ایٹ لیسٹ لوگوں کی توجہ اس طرف جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع 12 اور 13 کا ترجمہ پڑھوں گا، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بھئی جبرائیل سے کیوں عداوت رکھنی کسی نے، تو اس کی تشریح یہ ہے، یہودی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ، اور کہتے تھے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ یعنی اس بنا پر تمہاری گالیاں جبرائیل پر نہیں بلکہ خدا وند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو وحی لانی تھی وہ بنی اسرائیل میں تھی، یہ تو عرب میں وحی لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اپنی مرضی انہوں نے کی، عرب میں لے گئے، اور جو بنی اسرائیل کو نبوت ملنی تھی وہ ہمیں نہیں ملی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، تو یہ حضرت جبرائیل کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اس قرآن پاک کی تشریح کے مطابق تو یہ مطلب اللہ کو، اب حضرت جبرائیل کو نہیں، اب اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے جناب جبرائیل وحی لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مرضی نہیں کی، فرشتے اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ میری پرانی ویڈیو جو پہلے کچھ دنوں کی ویڈیو تھی اس میں بتایا ہوا ہے فاسق کس کو کہتے ہیں، جو حدود اللہ سے نکلتے ہیں، جو انسانوں کا آپس کا جو تعلق ہے وہ توڑتے ہیں، جو انسانوں کا اور اللہ کا تعلق ہے وہ توڑتے ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے نکلتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اگر اس کی مزید ڈیفینیشن چاہیے میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں۔ آیت کا ترجمہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ رکوع 12 مکمل ہوا۔ اب اس میں ہم ہاروت ماروت اور بابل میں جو کچھ ہوا اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔
سید مودودی لکھ رہے ہیں اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی تفصیل بتا دوں جو میں نے ڈاکٹر اسرار سے سنی ہے اور تفہیم القرآن میں مختلف جگہ پڑھی ہے۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی اور بعد میں چیزیں ہوتی رہیں، تو جو بابل عراق کا ایک شہر ہے بابل، اس وقت تو عراق ملک نہیں تھا، بابلی سلطنت تھی، تو اس کا جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا بنی اسرائیل کی جو بادشاہت تھی اس کے اوپر، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی میں ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ کا عصا، کچھ مطلب کہ ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کے کچھ صحیفے، اوریجنل جو ٹرانسکرپٹس تھے، اور ایسی اور بہت سی مقدس چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اور بہت سے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے گیا وہ بادشاہ۔ تو اب وہ جو سارے قیدی تھے جو بابل میں رہتے تھے، مختلف لوگوں کے غلامی کرتے تھے، کام کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، اب ان کے ذکر ہو رہا ہے۔ دوبارہ سے میں پڑھ رہا ہوں تفسیر۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار جادوگری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کی پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ دنیا کے مختلف ملک ہیں، جیسے پراگ دنیا کا بڑا مشہور شہر ہے، وہاں جادوگری کا ایک پورا بازار ہے، میجک مارکیٹ ہے۔ اس طرح دنیا کے اکثر جو بڑے بڑے میٹروپولیٹنز ہیں ان میں ایسی دکانیں ہوتی ہیں، بلکہ پورے بازار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بابل میں بھی بازار جادوگری تھا، کیونکہ لوگوں کے عقیدے کمزور تھے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ جنگ ہارے بابل کی ریاست کو اور ان کے غلام بن گئے، کیونکہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو خیر وہ بازار جادوگری میں 2 فرشتے ہیں، ہاروت مروت، اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں اپنی دکان لگا لی، اور وہ جو لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے وہ ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھتے تھے۔ فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہوئی، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیوں گناہ کی چیز سکھائیں گے، تو اس کا جواب سید مودودی دے رہے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی، جیسے پولیس کے جو ہوتے ہیں نا اینٹی کرپشن یونٹ کے سپاہی، وہ ایسے جاتے ہیں کہ کسی کو برائب آفر کر رہے ہیں اور پھر رنگے ہاتھوں اس کو ان ایکشن پکڑتے ہیں۔ اس طرح ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے جو نوٹوں کے نمبر نوٹ کیے ہوئے تھے، نوٹ اس کو رشوت میں دیے، تو وہ بندے کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہوتے ہیں۔ تو وہی کام فرشتوں نے بھی کیا۔ اب ہم نے آگے پڑھا ہے کہ وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، اور سب سے زیادہ جو چیز ان کی بکتی تھی وہ یہ تھی کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اب جادوگری کی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی سب سے زیادہ جو جادو ہوتا ہے، اور آج سے ہزاروں 4-5 ہزار سال قبل جو بابل میں بھی جادو ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ میاں بیوی میں جدائی ڈالے۔ اس کی کیا وجہ؟ سید مودودی نے لکھا ہے کہ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ انسان کی جو سوسائٹی ہے اس کا بیسک یونٹ جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے خاندان بنتا ہے، خاندانوں کے تعلق سے ایک سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹیز کے آپس میں انٹریکشن سے ملک، اور ملکوں کے انٹریکشن سے دنیا بنتی ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق انسانی سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پورے انسانی تمدن کی درستی کا، اور اس کی خرابی پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدارہ ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے، فساد ڈالنے والا ہے، جو اس درخت کی جڑ پر اپنی کلہاڑی چلائے، جس کے قیام پر خود اس کا اور اس کی پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے، انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ اب اس سے آپ کو ایک اور بات مد نظر رکھنی چاہیے جو سبق لینا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایسا انسان ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہیں، کچھ بھی ہیں، جو ایک ہسبینڈ اور وائف کے اندر ان کا تعلق کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ شیطان کے چیلے ہیں، آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور آپ کا انجام بھی شیطان جیسا ہی ہوگا۔ تو یہاں رکوع 12 مکمل ہوا تھا، ہم رکوع 13 پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو تشریح طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو۔ تو سید مودودی نے لکھا ہے کہ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، ظاہری ادب و آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی اور بھی مثلا عربی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جس کے معنی تھے نعوذ باللہ سن تو بہرا ہو جا، اور خود عربی میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جس کے معنی جاہل اور احمق کے ہیں، اور گفتگو میں ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری بات سنو تو ہم تمہاری سنیں، مطلب مختلف اس کے ترجمے تھے۔ تو یہودی یہ جان کے حرکتیں کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، کیونکہ انظر نہ کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ پھر کہا ہے مسلمانوں کو کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو یہودی بار بار بات کی کھال اکھاڑنے کے لیے سوال پہ سوال پہ سوال کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا ہے ایک دفعہ چپ کر کے پوری طرح بات سن لو، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہو جائے، پھر کہو انظرنا کہ ہمیں فلانی جو بات ہے وہ آپ سمجھا دیں۔ اب آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، یہ خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے ہیں اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام اور قوانین کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ یہودی مختلف سوال کرتے تھے اور مسلمانوں سے کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں شک پیدا ہو۔
یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات لامحدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اس محل میں تھی۔ نیکسٹ آیت ہے جو، اور پھر اس کے بعد مکمل ہوتی ہے رکوع۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی ایک خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو، قرآن کا یہ ترجمہ بہت غور سے سنیں، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ مطلب پہلے بھی یہ بات آئی ایمان اور عمل صالح، اس میں بھی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کوئی اس غیر ضروری دھوکے میں نہ رہے کیونکہ ہم اس قبیلے اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلانے پیر یا فقیر کو مانتے ہیں، فلانے نبی کی امت میں تو بخشے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو تو ہی آگے کا کچھ حساب کتاب ہو سکتا ہے، نہیں تو ہم فارغ ہیں۔ السلام علیکم۔